لیکن جو میں نے فیصلہ کیا اب یہ کہ ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا. میں اپنی ساری چیف منسٹرز اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے اب ملوں گا اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں. صوبائی اسمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ کپتان نے سرپرائز دے دیا. اس پارلیمانی نظام کا حصہ نہیں رہیں گے. حقیقی آزادی مارچ سے خطاب میں کہا کہ چیف منسٹرز اور پارلیمانی پارٹیوں سے مشاورت کے بعد اسمبلیاں چھوڑیں گے. اسلام آباد نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہاں تباہی ہے. عمران خان نے عوام سے حلف بھی لیا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ادارے پرانی غلطیوں سے کیوں نہیں سیکھتے. عمران خان کہتے ہیں پنجاب میں ہماری حکومت ہے لیکن پولیس بے بس ہے. پولیس والا کہتا ہے کسی اور کو بٹھا دیں دستخط نہیں کر سکتا. بطور سابق وزیر اعظم خود پر حملے کا مقدمہ درج نہیں کرا سکا. مزید کہا کہ وزیر آباد میں شہید معظم کو شوٹر نے گولی نہیں ماری تھی. معظم کو وہ گولی لگی جو شوٹر کو مارنی تھی جسے لیاقت علی خان کے قاتل کو قتل کیا گیا تھا. کیا قومی سلامتی کمیٹی میں پاکستانی سفیر اور ڈونلڈ لو کی گفتگو نہیں رکھی گئی تھی؟ کیا ڈونلڈ لو نے اسد مجید کو نہیں کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹایا تو معاف کر دیں گے؟ کیا قومی سلامتی کمیٹی میں سائفر پر امریکہ کو ڈیمولش کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا؟ عمران خان نے سوال اٹھا دیے. کہا جو سازش کا حصہ تھے سائفر کو جعلی قرار دے رہے تھے. سائفر کو ڈرامہ قرار دینا ملک کی توہین ہے، میری نہیں. جس دن عمران خان کہیں گے پنجاب اسمبلی توڑ دی جائے گی. مونس الہی عمران خان کے شانہ بشانہ کہتے ہیں کہ 27 جولائی کو اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اور پرویز الہی کو سی ایم بنایا تھا. اس دن کے بعد سے ہم بونس پہ چل رہے ہیں، ہم اپنے وعدے پہ قائم ہیں. راولپنڈی میں تاریخ رقم تحریک انصاف کا تاریخی پاور شو. پورا پنڈی عوام سے بھر گیا، ہر طرف عوام ہی عوام. پارٹی پرچموں کی بہار. نجم شراز اور ابرار الحق نے ترانے گا کر عوام کا لہو گرمایا. عمران خان بیساکھی کے سہارے جلسہ گاہ پہنچے. ہم مفرور نواز شریف، چور شہباز شریف اور زرداری سے لڑنا چاہتے ہیں. چوروں ڈاکوؤں کو آئینی طریقے سے نکالنا چاہتے ہیں. مذاکرات کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے انتخابات کی تاریخ دی جائے. شیخ رشید کا راولپنڈی جلسے سے دھواں دار خطاب. کہا کہ رانا ثناء اللہ کہاں ہوں نکل کے سامنے آؤ. جبر کے خاتمے کا وقت آ چکا. عوام کا مینڈیٹ چرا کر عمران خان سے حکومت واپس لی گئی. ہم اس کا مداوع چاہتے ہیں. امید ہے ادارے اپنی غلطیاں ٹھیک کریں گے. اسد عمر بولے ملک میں عوام کو انصاف کے دروازے بند نظر آ رہے ہیں. پاکستان کے فیصلے باہر ہو رہے ہیں یا ڈیلیں کر کے ضمیر کی منڈیاں لگ رہی ہیں. اسد کیسر نے کہا کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. 3 لوگوں نے عمران خان پر حملہ کرایا. ان تینوں افراد کے خلاف FIR کیوں درج نہیں کی جا رہی؟ شیریں مزاری کا راولپنڈی میں حقیقی آزادی مارچ سے خطاب. کہا عمران خان کے خطاب کے خلاف ایک بار نہیں تیسری بار سازش کی گئی. رانا ثناء اللہ جہاں بھی چھپیں گے ہماری آواز پہنچے گی. مراد سعید، پرویز خٹک اور عمران اسماعیل نے بھی حقیقی آزادی مارچ سے دھواں دار خطاب کیا. حقیقی آزادی مارچ کی پل پل کی خصوصی کوریج بول نیوز کی. سب سے بڑی ٹرانسمیشن، سب سے بڑا پینل، سب سے بڑی ٹیم میدان عمل میں مصروف. پل پل کی خبر ملک بھر میں بول کا بول بالا. گجرانوالہ کا GT روڈ بول نیوز زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا. حقیقی آزادی مارچ کے شرکا کا بول نیوز کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین. کہا بول نیوز حق سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے. بول نیوز مظلوم پاکستانیوں کی آواز ہے. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے کوہلو میں آپریشن. ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 9 دہشت گرد مارے گئے، 3 زخمی حالت میں گرفتار. دہشت گرد فورسز پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے. اور فیفا ورلڈ کپ میں سنسنی خیز مقابلے. آسٹریلیا نے تیونس کو 1-0 سے شکست دے دی. پولینڈ نے سعودی عرب کو 2-0 سے ہرا دیا. فرانس نے ڈنمارک کے خلاف فتح حاصل کی. ارجنٹائن اور میکسیکو کا ٹاکرا رات 12 بجے ہوگا.
آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ. آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کی عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے. سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی. بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے. اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے. جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا. اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے. تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی. یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا، اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیکٹ کر رہا تھا سب لیگل. یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.